یہ ہمارے بیسیکلی اس کورس کے 11 ماڈیولز ہوں گے ان کمپیریزن ٹو دا ٹوٹل جو کنٹینٹس میں بھی آپ کو پچھلی سلائڈ میں دکھائے تھے. ان کو مزید ڈیٹیل میں آپ کو آگے ڈسکس کرتا ہوں. ڈیو آپس کے اندر جو ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں، جس میں اس طرح بات کی جاتی ہے CI/CD پائپ لائنس کی. اس کے حوالے سے جو کنٹینیوس انٹیگریشن، کنٹینیوس ڈپلائمنٹ، تو اس طرح کی ٹرمز ہم لوگ سنتے رہتے ہیں ڈیو آپس کے حوالے سے. تو وہ انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم کمپلیٹ ان ڈیٹیل، کہ یہ جتنا بھی کورس ہے یہ ہینڈز آن ہے، اور اس میں ذرا ہمارا زیادہ تر جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو سینیریو بیسڈ جو ہوتے ہیں، پروفیشنل سینیریوز ہوتے ہیں، کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے ڈیو آپس کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ان ٹولز کے حوالے سے، اور جو ڈے ٹو ڈے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہوتے ہیں ڈیو آپس کے، ان میں ان ٹولز کو کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سارا ہم اس میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیو آپس کی، کہ ڈیو آپس بیسیکلی ایگزیکٹلی ہے کیا چیز. تو ڈیو آپس کوئی ٹول نہیں ہے، بیسیکلی اٹس جسٹ لائک انوائرمنٹ، پریپریشن آف این انوائرمنٹ. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم اس کو اس طرح لیں کہ ڈیو آپس از اے میتھڈ دیٹ اسٹریسز کمیونیکیشن، کولیبوریشن، integration, automation, and measurement of cooperation between software developers and other information technology professionals. تو یہ ایک بیسیکلی وے آؤٹ ہے ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جس میں جتنی بھی آئی ٹی کے اندر ٹیمز ہیں، سسٹم ایڈمنز ہوتے ہیں، ڈیولپرز ہوتے ہیں، ڈیٹا بیس ایڈمنز ہوتے ہیں، تو ان سب کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن اسٹریس ہوتا ہے ایک ٹریڈیشنل انوائرمنٹ کے اندر، تو اس کو ریڈیوس کیا جائے یا اس کو منیمائز کیا جائے. اور کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوڈ کے لکھنے سے، مطلب اسٹارٹنگ فرام رائٹنگ اے کوڈ، وہاں سے لے کے امپلیمنٹنگ اے کوڈ یا امپلیمنٹنگ اے سافٹ ویئر یا ڈپلائنگ اے سافٹ ویئر تک، مطلب کوڈ لکھنے سے لے کے ڈپلائمنٹ تک جتنے بھی پروسیس ہیں، اس میں کمپائلیشن کا پروسیس ہے، اس میں ہمارے پاس پیکیجنگ کا ہے، ٹیسٹنگ کا ہے، ڈپلائمنٹ کا ہمارے پاس ڈفرینٹ جو اس کے پروسیس آتے ہیں، وہ سب کے سب آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں اور آٹومیٹڈ ہوں. تو یہ بیسیکلی ہم نے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے جو کہ دو میجر چیزیں، انٹیگریشن اینڈ آٹومیشن، اس سے ہم اچیو کر سکیں. اور جو ظاہر بات ہے یہ دو چیزیں اچیو ہوں گی تو کمیونیکیشن بھی اسٹرانگ ہو جائے گی، اور ہمیں جو ہمارا ایکچوئل جو کمپنی کا جو گول ہوتا ہے، جو بزنس گول ہوتا ہے، وہ یہ تھا کہ آپ کی ڈلیوری، جو سافٹ ویئر ڈلیوری ہے وہ ٹائم پہ ہو، اور جو کسٹمرز ہیں وہ ان اسٹیٹ آف جو ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل ہوں. بیکاز کسٹمر کو اگر ٹائم پہ ڈلیوری دیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ کو مزید جو ہے مور پروجیکٹس آپ کو ملتے ہیں. اور یہی چیزیں بیسیکلی مل کے تو ہم نے ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہم کرتے ہیں، اس انوائرمنٹ کو ہم ڈیو آپس کا نام دیتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے بھی آپ کو جب ٹولس پہ بات آئے گی تو میں آپ کو جو اس کے درمیان جتنے بھی فیزز انوالوڈ ہیں ان کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈیو آپس میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے ڈیو آپس کا، اور یہ ڈیفینیشن ہے ویکیپیڈیا سے ہی میں نے لی ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا ڈیو آپس کو سمجھنے کے لیے ٹریڈیشنل ورسز کلاؤڈ اپروچ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دو قسم کی ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں. ایک آپ کی آن پریمیسز ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ٹریڈیشنل انفراسٹرکچر ڈپلائمنٹ بھی کہتے ہیں. اور ایک جو آج کل ماڈرن جو ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں وہ کلاؤڈ بیسڈ ہو رہی ہیں. تو دونوں میں کافی ڈفرینسز ہیں ڈپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس میں جو 4 امپورٹنٹ میٹرکس ہیں جو میں یہاں ڈسکس کر رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے ایفیشنسی کی اگر بات کی جائے تو یو بیٹر نو کہ ٹریڈیشنل آئی ٹی پلیٹ فارم کے اوپر کسی بھی اپلیکیشن کو ڈپلائی کرنا اٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم. مطلب اس میں فرسٹ یو نیڈ ٹو پروویژن سرورس کو پروویژن کریں، پھر اس کے اوپر ڈفرینٹ او ایس یا پلیٹ فارم انسٹالیشن، اس کے بعد پھر اپلیکیشن ڈپلائمنٹ، اور تو اس میں اور پھر اس کی جو فائر وال کے رولز کی پروویژننگ اور باقی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو آلموسٹ اٹ ٹکس 1 to 3 weeks، جو مطلب نارملی 1 to 3 منتھس لگ جاتے ہیں پلاننگ کرتے ہوئے اس کو، اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. جبکہ جو کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے اس کے اندر آپ کی جو اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ہے پروسیس ہے وہ 1 to 3 weeks کا، اور اس سے بھی کم ٹائم میں ہو جاتا ہے. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ لوگوں کو
اگر کسی کو آئیڈیا کسی کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، تو کلاؤڈ پلیٹ فارم جو اس وقت پبلکلی جیسے امیزون ہے، AWS جیسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے، ایزیور ہے، تو یہاں پہ آپ کو ریڈی میڈ اپلائنسز یا آلریڈی پریپیئرڈ مشینز ہوتی ہیں، آپ اس کو کلاؤڈ انسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ورچوئل مشین بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ آلریڈی پریپیئرڈ ہوتی ہیں اور ان کو ہم جسٹ کسٹمائز کر کے ڈپلائی کر دیتے ہیں. تو یہ اس میں بہت ہمارا لیسٹ کم ٹائم ایفرٹ لگتی ہے، جبکہ ٹریڈیشنل IT پلیٹ فارم میں یو نیڈ ٹو ہیو سم اسکلس ٹو انسٹال کنفیگر، اور اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو جتنی بڑی بڑی اپلیکیشنز ہیں ان کی خالی جو انسٹالیشن اور کنفیگریشن ہے اس میں کافی زیادہ ہمیں ٹائم لگتا ہے. تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کی ایکسپرٹیز چاہیے، پھر اس کی مینٹیننس، پھر اس کی ریکوری اینڈ سو آن. تو جبکہ کلاؤڈ کے اوپر آپ کا جو ریکوری ٹائم ہے وہ 3 منٹس ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ کلاؤڈ لیول کے اوپر جو بیک اپس ہو رہے ہوتے ہیں امیجز کی فارم میں، تو آپ ود ان نو ٹائم اپنا ڈیٹا کو ریکور بھی کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن کو آپ ری انسٹیٹ کر سکتے ہیں ود ان منٹس. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. لوور کاسٹ. ٹریڈیشنل IT پلیٹ فارم کے اندر آپ کو پورا ایک انوائرمنٹ پریپیئر کرنا پڑتا ہے، کولنگ، پاور اور اسپیس. تو اس میں کافی کچھ ریکس لینے پڑتے ہیں، سرورز، فزیکل سرورز لینے پڑتے ہیں، پھر ان کی آپس میں کنفیگریشن اینڈ سو آن. تو اس میں کافی حد تک کاسٹ اپلائی ہو جاتی ہے، اور ریسورسز بھی آپ فلی یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ کلاؤڈ کے اوپر جو ماڈل نارملی یوز ہوتا ہے وہ پے ایز یو گو ماڈل ہوتا ہے، کہ آپ جتنی ریسورسز کو کنزیوم کریں گے آل یو ہیو ٹو پے دا اماؤنٹ آف ریسورسز یو یوز. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، اس وجہ سے کاسٹ بھی آپ کو کافی حد تک کم پڑتی ہے. تو یہ ٹوٹل اس کے اوپر ریسرچ، اس کے اوپر کافی پیپرز بھی لکھے جا چکے ہیں کہ کاسٹ وائز جو ہے وہ پبلک کلاؤڈ ہوسٹنگ از فار مور بیٹر دین ٹریڈیشنل IT ڈپلائمنٹ. ریلائبلٹی کا فیکٹر اگر دیکھیں تو جو ڈیٹا ریلائبلٹی ہے، سسٹم ریلائبلٹی ہے، وہ کلاؤڈ کی بہت بہت زیادہ مطلب کمپیریبل بھی نہیں ہے. کیونکہ ٹریڈیشنل IT اسٹرکچر کے اندر اگر آپ کی کچھ اسٹوریج ایکسپائر ہو گئی ہے، کریش کر گئی ہے، یو نیڈ ٹو پرچیز اندر اسٹوریج، اور اسٹوریج کی جو کاسٹ ہے وہ یو بیٹر لو کہ وہ مور دین ملینس پہ چلی جاتی ہے. انٹری لیول کی جو اسٹوریج ڈیوائس ہوتی ہے وہ بھی ایٹ لیسٹ 1 ملین سے اوپر اس کی، بلکہ 10 ملین سے اوپر اس کی کاسٹ ہوتی ہے. تو اس لیے ویری کوسٹلی ہارڈ ویئر آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹو ہوسٹ میجر کریٹیکل اپلیکیشنس. لیکن اگر وہی چیز اگر آپ کلاؤڈ پہ ڈپلائی کریں تو کلاؤڈ جو ہے وہ آپ کو نہ صرف سسٹم کی ریلائبلٹی دیتا ہے بلکہ ڈیٹا ریلائبلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے. آئی تھنک ہارڈلی کسی نے بہت ہی ریئر ہوتا ہے، آئی تھنک 10 ایئرز میں کوئی 2 یا 3 دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ فار فیو منٹس جو ہے وہ سروسز ڈاؤن ہو گئی. انٹل تب اب تک میرا نہیں خیال کوئی ایسا کوئی ایشو ہے. تو آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جو امیزون کی جو اس وقت جو آرکائیونگ جو اسٹوریج سروس ہے جس کو ہم S3 کہتے ہیں، تو بہت لو اینڈ کی سروس ہے، اسٹوریج سروس ہے. تو وہ خالی آپ کو جو ڈیٹا ریلائبلٹی کا انڈیکس پرووائڈ کرتی ہے، تو اس کے حساب سے آئی تھنک 1 ملین ایئرس مطلب 10 لاکھ سال کی گارنٹی ہے یا شورٹی ہے فرام امیزون کی، جی آپ کا ڈیٹا لاس نہیں ہوگا. تو یہ چیز انشور کرنا ٹریڈیشنل IT پلیٹ فارم کے اوپر بہت مشکل ہے. تو اس طرح کی چیزیں، بیٹر یوزر ایکسپیرینس، ظاہر بات ہے کہ آپ کو کلائنٹ سائٹ پہ بعض اوقات جب آپ کوئی بھی اپلیکیشن ہوسٹ کرتے ہیں تو سرور سائٹ کے اوپر کنفیگریشن از اے سیپریٹ پارٹ. کلائنٹ سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈپلائمنٹ کرنی پڑتی ہے، کمپیٹیبل ہارڈ ویئر لینا پڑتا ہے. تو کلاؤڈ کے اوپر اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو کلاؤڈ کے اوپر ہی آپ کو کلائنٹ ورژن بھی مل جاتے ہیں. تو آپ ان کو یوز کر کے آپ کو براؤزر بیسڈ آپ پلگنس کو یوز کر کے تو آپ ان اپلیکیشنس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی اسپیسیفک ہارڈ ویئر یا اسپیسیفک چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں بائی یوزنگ کلاؤڈ پلیٹ فارم. تو اس لیے اس وقت اگر دیکھیں میں نے بھی سنس 2014 جو انیشلی مجھے جب بیسیکلی اپوائنٹ کیا گیا تھا یا مجھے کال اپ کیا گیا تھا، تو اس کی ریزن تھی مائگریشن کے پروجیکٹس. ڈفرینٹ مائگریشن پروجیکٹس ہمارے پاس تھے، اور جو کہ ہم نے جو ٹریڈیشنل جو آن پریمیسز ڈپلائمنٹس تھی ان کو ہم نے موو کرنا تھا ٹورڈز کلاؤڈ پلیٹ فارم کے اوپر. تو وہ ہم نے سکسیزفلی
مائگریٹ کی, اور اس وقت بھی 60 to 70% جو آپ کی اوور آل جو کمپنیز ہیں دے شفٹڈ دیئر ورک لوڈ فرام ٹریڈیشنل آئی ٹی اسٹرکچر ٹو دا کلاؤڈ. اور اس وقت بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں اور مائگریشن کے, اور کیونکہ کلاؤڈ کے اوپر زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, زیادہ آپشنز ہیں, اور زیادہ ریلائبلٹی کا فیکٹر ہمیں ملتا ہے. تو دیٹ از دا ریزن کہ اس وقت جتنی بھی اب ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے وہ کلاؤڈ بیسڈ ہو رہی ہے. اور یہ صرف انفراسٹرکچر کی بات نہیں ہے, اگر ہم اپلیکیشن ڈپلائمنٹ کی بات کریں تو اپلیکیشن ڈپلائمنٹ کے بھی جو ہے وہ ٹرینڈس چینج ہو گئے ہیں. انیشلی ہوتا تھا کہ ٹریڈیشنل ڈپلائمنٹ میں کیا ہوتا تھا کہ مونولیتھک اپروچ استعمال ہوتی تھی. مونولیتھک اپروچ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کوڈ لکھا, سافٹ ویئر کوڈ لکھا, اور کمپلیٹ ایک آپ نے جو ہے نا وہ کوڈ لکھ کے اس کو آپ نے کمپائل کیا, ٹیسٹ کیا, اور اس کو فائنل ریلیز نکال کے تو کسٹمرس کو جو ہے نا وہ اس کو دے دیا, اور کسٹمر جو ہے وہ پھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. ٹیسٹ تو نہیں کرتا, بیسیکلی یوز کرتا ہے. تو یوز کرتے ہوئے اس کو کافی ساری ایشوز آتے ہیں. بائی لک چانس کی ایشوز کم آئے, لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا تھا پہلے کہ جو جتنی بھی لیگیسی بیسڈ اپلیکیشن ڈپلائمنٹس یا مونولیتھک اپلیکیشن ڈپلائمنٹ تھیں جو کہ ایک ہی ماڈیول کے اندر سارا کچھ کوڈ لکھ دیا, تو اس میں اسٹرکچرل پرابلم کی وجہ سے ایشوز, لاجیکل ایشوز ریزالو نہیں ہوتے تھے, یا کوڈ کے کچھ ایشوز ہوتے تھے. تو وہ کسٹمر ہی ہمیں بتا رہا ہوتا تھا کہ جی یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ ایشوز ہے, یہ ایشوز ہے. تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس کو واپس اس کی پیچنگ, اس کی فکسنگ کرنا اس سافٹ ویئر کی یا اس کوڈ کی. تو یہ بہت زیادہ ہیکٹک کام ہوتا تھا. اس میں آپ دیکھیں تو ڈپلائمنٹ کے بعد کسٹمر کی پریمیسز میں سافٹ ویئر کو ڈپلائمنٹ کرنے کے بعد یا کافی ایشوز ریز ہوتے تھے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ کیونکہ کوڈ ڈپلائمنٹ, کوڈ لکھنے سے لے کے ڈپلائمنٹ تک ڈفرینٹ فیزز ہوتی ہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہو سلائڈ کے اوپر تو ورژن کنٹرول ہے, کمٹ اسٹیجنگ ہوتی ہے جس میں جو بھی کوڈ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ورژننگ کنٹرول کرنا, پھر اس کا جو فائنل کوڈ کمٹ آپ کرتے ہیں ڈیولپرس تو ان کو پھر ٹیسٹ کرنا, پھر اس کی مینول ویلیڈیشن ہوتی ہے جو اس کی اسکرپٹنگ اس میں اسکرپٹس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, یا مینول ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور فائنلی ریلیز ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سپورٹ اور مانیٹرنگ پہ چلی جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر فیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے, کوڈ کو چیک کیا جائے فار ایررز, فار کوڈ ایررز اینڈ فار سب ادر اسٹف جو بھی ایشوز ہیں, اور اسی اسٹیج کے اوپر وہ فیڈ بیک جو ہے وہ ریزالو ہو کے دوبارہ نیکسٹ اسٹیج میں جائے. یہ نہ ہو کہ وہ جو ایررز ہیں وہ اکٹھے ہوتے جائیں اور آخری جو ہمیں کسٹمر ہو کے جی یہ ایشوز آئیں. تو اگر آپ سلائڈ کے نیچے باٹم اس میں دیکھیں تو جو ڈیو آپس کے اندر کام ہوتا ہے, ڈفرینس بٹوین دا ٹریڈیشنل اپلیکیشن ڈپلائمنٹ اور ڈیو آپس کی انوائرمنٹ ہو رہا ہوتا ہے, اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ورژن کنٹرول کے بعد جب آپ کمٹ کرتے ہیں کوڈ کو, فائنل جب جو سورس کوڈ ہوتا ہے, تو اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ جو ٹیم لیڈز ہوتے ہیں یا مینیجر ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں, کوڈ کو ریویو کرتے ہیں. کیونکہ ڈیو آپس جو ہے اس میں دونوں آپریشنس بیسیکلی آتے ہیں, اس میں انفراسٹرکچر آپریشنز اور ڈیولپمنٹ آپریشنز, تو اس لیے ڈیو آپس اس کو نام دیا بیسیکلی. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اپلیکیشن کی ان ڈیو آپس انوائرمنٹ, تو اس میں جو ڈفرینٹ اسٹیج کے اوپر جو بھی فیڈ بیک ہوتا ہے وہ اگر اس میں کوئی ایشوز ہیں, جب بھی آپ کوئی کوڈ کمپائل کرتے ہیں تو کمپائلیشن میں کوئی ایررز آئے ہیں یا کوئی لاجیکل ایشوز ہیں, تو وہ واپس جو ہے وہ جو پرٹیکولر جو بھی ڈیولپمنٹ جس نے کی تھی, جو بھی ڈیولپر تھا, اس کو واپس فیڈ بیک کے لیے چلا جاتا ہے, اور وہ اس کو دوبارہ سے ریزالو کر کے اس کو اس میں جو چینجز ہیں کوڈ کے اندر جیسے ہی پرفارم کرتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر دوبارہ سے جو اسٹیجنگ ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ کمپائل ہوتا ہے, ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو ہر اسٹیج کے اوپر جو بھی ایشوز ہیں وہ اسی اسٹیج کے اوپر ریزالو ہو جاتے ہیں, اور جب وہ فائنل اسٹیج تک پہنچتا ہے, جب اس میں ریلیز کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ریلیز جب ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک کیونکہ انوائرمنٹس جو آپ کی ہوتی ہیں کسٹمر کے ساتھ, تو ایک آپ کی ٹیسٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ خود ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے اسٹیج انوائرمنٹ جس میں آپ اسٹیجنگ کرتے ہیں, اپلیکیشن کو اسٹیج کرتے ہیں تاکہ جو آپ کے جو کسٹمرس کی سائٹ پہ جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ لیں کوڈ کو, اگر ایوری تھنگ ورکس فائن تو اس کے بعد پھر اس کو پروڈکشن کے اندر ڈپلائی کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس پروسیس میں جو جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں یا ایررز ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ریموو ہو چکے ہوتے ہیں, اور کسٹمرز کو جو ہے وہ لیسٹ جو ہے وہ ایشوز سے فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ڈیو آپس کی اپروچ ہے اپلیکیشن ڈپلائمنٹ کی, وہ زیادہ
ایکسیپٹیبل ہے، وہ زیادہ فروٹفل ہے آرگنائزیشنس کے لیے. اس لیے آج کل جتنی بھی ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں، جو جاب ریکوائرمنٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ ڈیو آپس انجینئر یا ڈیو آپس یا ایسا بندہ جس کو ڈیو آپس کے بارے میں پتا ہو، تو وہ ظاہر بات ہے تبھی پتا ہوگا جب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر سٹیج کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ کی یا کوڈ ڈپلائمنٹ کی، یہ آپس میں کس طریقے سے انٹر کنیکٹ ہوں گی اور آٹومیٹڈ کس طرح ہوں گی، انٹیگریٹڈ کس طرح ہوں گی. تو یہ ایک پورا کورس ہے، اس کو ہم ڈیو آپس کا نام بیسیکلی دیں گے. تو کس طرح سے کریں گے اس میں دونوں آٹومیشن کے لیے آپ کو تھوڑی بہت ہمیں اسکرپٹنگ کرنی پڑے گی. تو وہ اتنی مشکل نہیں ہے، بہت کافی حد تک یوزر فرینڈلی اسکرپٹنگ ہم کریں گے اور زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ اسکرپٹنگ، مطلب ڈیفیکلٹ سے مراد سینٹیکس ڈیفیکلٹ نہیں ہو، ڈفرنٹ ٹولس. تو وہ ٹول میں ابھی آگے. تو اچھا، ڈیو آپس کے اندر بیسیکلی اگر ہم بات کریں کہ کیا کیا ٹرمز جو آج کل یوز ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، نیٹ پہ تھوڑا سا سرچ بھی کیا ہوگا کہ اس میں کنٹینیوس ڈپلائمنٹ یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کنٹینیوس انٹیگریشن جو مین فوکس ہوتا ہے، اور اس کے بعد کنٹینیوس مانیٹرنگ، کنٹینیوس بزنس پلاننگ، ٹیسٹنگ، ریلیز اینڈ ڈپلائمنٹ اور فیڈ بیک. تو یہ سارا جو ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں کوڈ کی، رائٹنگ سے لے کے کمٹ کرنے سے لے کے کوڈ کی ڈپلائمنٹ، سافٹ ویئر کی ڈپلائمنٹ تک. تو اس میں جتنی بھی پروسیس انوالوڈ ہیں ان سب کو اگر ہم انٹیگریٹ کر دیں آپس میں، ان کو آٹومیٹ کر دیں، تو وی اچیو دی اسٹیٹس آف ڈیو آپس. تو اس کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہم یوز کرتے ہیں ٹو اچیو آل دی اسٹف. اس میں اگر بات کرتے ہیں سی آئی کنٹینیوس انٹیگریشن کی، تو اس کے لیے بھی ایک ٹول ہوگا، اور اس کے علاوہ کنٹینیوس مانیٹرنگ کا بھی ٹول ہوگا، کنٹینیوس بزنس پلاننگ کا بھی ٹول ہوگا. تو ڈفرینٹ ٹولز جو کہ آرگنائزیشنز یوز بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے ڈیو آپس کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں انٹیگریٹ کر دینا ہوتا ہے، تاکہ کانسیپٹ یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ یہ کمپلیٹ کر لیں گے ٹریک جو ڈیو آپس کی ماسٹر پروگرام ہے، تو اس میں ہمارا جو گول ہوگا وہ یہ ہمارا گول ہوگا کہ جیسے ہی کوئی ڈیولپر فائنل کوڈ کے اندر کوئی بھی چینج کمٹ کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی کمپائلیشن فیز سٹارٹ ہو، کوڈ کمپائل ہو، کوڈ کو ٹیسٹ ہو جائے، کوڈ جو ہے اس کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے، پھر وہ پیکج میں کنورٹ ہو جو اور پھر وہ ڈپلائی ہو جائے. تو یہ جو جتنے بھی اس میں آپریشنز ہیں یہ سارے آٹومیٹکلی ہو جائیں، اور اگر کسی بھی اسٹیج کے اوپر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ وہیں پہ ہی پروسیس سٹاپ ہو جائے، اور جب تک کوئی ایشو ریزالو نہ ہو تو وہ پروسیس دوبارہ سے ری اسٹارٹ ہو جائے گا. تو بلڈ پروسیس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اپلیکیشن بلڈ پروسیس کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی اس میں اسٹیجز ہیں یا فیزز کہہ لیں، ان سب کو ہم نے آٹومیٹ کرنا ہے اور انٹیگریٹ کرنا ہے. اور ان کے ریلیونٹ میں جو ٹولز ہیں ڈیو آپس کے جو آج کل یوز ہو رہے ہیں، اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے، ان کو ڈسکس کریں گے، اور انہی کو ہم ہینڈز آن کریں گے ان کی. تو یہ جو میں نے آپ کو شروع کی 11 ماڈیولس آپ کو بتائیں، تو وہ 10-11 ماڈیولس بیسیکلی آپس میں ہم نے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سپریٹلی ان کو پڑھیں گے یا ان کو اس کی لیبس کر لیں گے. ہم آخری جو ہم لاسٹ جب ہم ماڈیول ڈسکس کر رہے ہوں گے تو تمام جتنے بھی ٹولز ہیں وہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں گے، آٹومیٹڈ ہوں گے. تو اس میں کانسیپٹ آتا ہے CI/CD پائپ لائن کا، جو کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، کہ ہو سکتا ہے کوئی لوگ آلریڈی کام کر رہے ہوں اس کے اوپر. تو پائپ لائن اسی کا نام ہے کہ جتنے بھی فیزز ہوتے ہیں کوڈ ڈیولپمنٹ سے لے کے کوڈ مطلب اپلیکیشن ڈپلائمنٹ تک، ان کو آپ تھرو کوڈ یا تھرو سم ٹول ان کو آٹومیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. CI اسٹینڈ فار کنٹینیوس انٹیگریشن اینڈ کنٹینیوس ڈپلائمنٹ پائپ لائن. تو یہ کانسیپٹ یا یہ گول ہم نے اچیو کرنا ہے اس کورس سے بیسیکلی. اور اچھا، یہ بیسیکلی آج کل کی ڈپلائمنٹ سینیریوز ہیں. ہم بات کر رہے تھے کلاؤڈ کی، آن پریمیسز ڈپلائمنٹ کی. تو آج کل جو اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہو گئی ہے کہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ نارملی ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ مونولیتھک بیسڈ اپلیکیشن ڈپلائمنٹ کرتے تھے، کیونکہ اب کلاؤڈ سروسز آ گئی ہیں، کلاؤڈ بیسڈ پلیٹفارمز آ گئے ہیں. تو اب اپلیکیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا تھوڑا پیراڈائم چینج ہو گیا. اب جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ مائکرو سروسز بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک. تو مائکرو سروسز بیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں، فیچرز ہوتے ہیں، ماڈیولز کہہ لیں ان کو، یا جو جس طرح مثال کے طور پہ اپلیکیشن کا ایک فرنٹ اینڈ ہوتا ہے، ایک بیک اینڈ ہوتا ہے. فرنٹ اینڈ کے اوپر اپلیکیشن میں آپ اس کا جو ویب سائٹ
جس طرح ہو گئی. تو ویب سائٹ کی بیک اینڈ کے اوپر جو ڈیٹا آپ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا بیس کے اندر، تو وہ بیک اینڈ ہوتی ہے. تو بیک اینڈ ڈی بی سروسز اس یا ہو گئی، یا آپ کی اپلیکیشن ویب سروسز ہو گئی. اس طرح اپلیکیشن جو لاجک ہے آپ کی، جو جس میں آپ نے بزنس لاجک ڈیفائن کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اپلیکیشن سرورز ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ سروسز ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جو ویب سرور اور ڈی بی سرور جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، اب کیا ہو گیا کہ آپ کا جو اوور آل کوڈ ہے اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور اس ایک چنک کو ہم مائکرو سروس کا نام دیتے ہیں. تو آپ کی جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ اب مائکرو سروسز بیسڈ ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. تو جو لوگ سسٹم ایڈمن کی ایکسپیرینس سے آئے ہیں، ان کا کام ڈپلائمنٹ کرنا تو نہیں ہے، بٹ دے نو ہاؤ ٹو سیٹ اپ دس ٹائپ آف انوائرمنٹ جس میں ڈیولپرس ایزیلی مائکرو سروسز کا کوڈ لکھ سکیں. تو مائکرو سروسز کی جب بات آتی ہے تو کیونکہ وہ اسمال چنکس آف کوڈ ہوتا ہے، تو ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ اپلیکیشن کو ڈپلائی کرنے کے لیے ہمیں ورچوئل مشین چاہیے، فزیکل مشین چاہیے، یا کلاؤڈ انسٹنس چاہیے، تو ہم اس پہ ڈپلائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں پوری کی پوری اپلیکیشن ڈپلائی کرتے ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ اب کیونکہ مائکرو سروسز یا چنکس میں ڈیوائڈ ہو گیا کوڈ، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پوری فل انسٹنس چاہیے. آپ ایک انسٹنس کے اوپر ملٹیپل سروسز کو ہی رن کر سکتے ہیں ان اے اسٹیٹ کہ جی سروسز آپس میں آئسولیٹڈ ہوں، کہ اگر خدا نخواستہ ایک مائکرو سروسز کے ساتھ کوئی ایشو آتا ہے تو باقی سروسز افیکٹ نہ ہو سے، حالانکہ وہ ایک ہی سسٹم پہ چل رہی ہوں، ایک ہی انسٹنس پہ چل رہی ہوں. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم کنٹینرائزیشن کہتے ہیں، اپلیکیشن کنٹینرائزیشن. وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کورس کے اندر. وہ ڈاکر کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، وہ کیوبرنیٹیز کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آج کل جو ڈپلائمنٹ کے پلیٹ فارمز ہیں، ان میں فزیکل مشین، ورچوئل مشین، ان میں کلاؤڈ انسٹنس، ان میں ڈاکرز کے تھرو کنٹینر کے اندر اپلیکیشن ڈپلائمنٹ، یا کیوبرنیٹیز کے تھرو کنٹینر کے اندر اپلیکیشن ڈپلائمنٹ. تو یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو کنفیگر دس انوائرمنٹ ایز اے سسٹم ایڈمن. ایز اے ڈیولپر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو کوڈ یور سافٹ ویئر، یا آج کل کے ماڈرن ٹرینڈز میں کس طریقے سے کوڈ کی جو کوڈ کو لکھنا ہے، اور ایون جو ڈپلائمنٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بھی کوڈ کے اندر جو ہے وہ اپینڈ کر دی جاتی ہیں، تاکہ ایٹ دا اینڈ جب کوڈ کمپائلیشن اور پیکج میں کنورٹ ہو جائے آٹومیٹکلی وہ ڈپلائی بھی ہو جائے. تو یہ سارا جو پارٹ ہے یہ ڈیولپر خود ہی، ڈیولپرس کو ہم اے پی آئیز یا دے دیتے ہیں، اور وہ ان کو یوز کر کے اس کو سسٹم ایڈمن کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹکلی اپنی اپلیکیشن کو ڈپلائی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم آٹومیشن کی یا انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اس میں اوپر جتنے بھی پبلک کلاؤڈ ہوسٹنگ سروسز ہیں ان کو دکھایا گیا، اور نیچے جو ہے وہ آن پریمیسز، جو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر یا کمپنی کے اندر جو سرور رومز ہوتے ہیں، ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر جو اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ہوتی ہیں. کیونکہ یہ ایک آپ اسے کہہ لیں کہ ہائبریڈ اپروچ یوز ہو رہی ہوتی ہے، کہ بہت ساری سروسز آپ پبلکلی ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں پبلک کلاؤڈ پلیٹ فارمز کے اوپر، اور کچھ سروسز کو آپ اپنی آن پریمیسز سے چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان آپ ہائی اویلیبلٹی یا جو کلسٹرنگ ہوتی ہے وہ بھی سروسز بھی چل رہی ہوتی ہیں، کہ خدا نخواستہ اگر وہاں سے سروس ڈاؤن ہو جائے تو وہ دوسری پریمیسز سے اسٹارٹ ہو جائے چلنا. تو یہ ایک مکس انوائرمنٹ ہے، اور اس کے اندر اس سارے پروسیس کو جب تک آٹومیٹ نہیں کریں گے تو ہم ماڈرن اپلیکیشن ڈپلائمنٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. تو ڈیو آپس کے تھرو ہم یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. ہمیں بس ریسورسز چاہیے، اے پی آئیز تمام کلاؤڈ پلیٹ فارمز نے دی ہوئی ہیں، ہم ان کو یوز کر کے یا ڈیولپرس کو ہم اسسٹ کر سکتے ہیں. تو بینگ اے سسٹم اینڈ کیونکہ ڈیو آپس کے اندر بہت سارے رول ہوتے ہیں، ایک ڈیو آپس انجینئر ہوتا ہے، ایک ڈیو آپس ڈیولپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیو آپس انجینئر کا کام یہ ہے کہ اس نے اس انوائرمنٹ کو پریپیئر کرنا ہے. انفراسٹرکچر سروسز جو ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہونی چاہیے، اور کوئی ان میں ایشوز نہیں آنے چاہیے، اور ایوری تھنگ لکس گڈ. ڈاکرس انجن کریٹ کرنا ہے، کنٹینر انجن، کیوبرنیٹیز انجن کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، تو وہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور جو ڈیولپرز ہیں دے نو کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے کوڈ پلس ہاؤ ٹو ڈپلائی دس کوڈ، کیونکہ ایوری تھنگ از ناؤ آن دا سنگل، مطلب ایک ہی فائل کے اندر آپ پورا کوڈ لکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈپلائی ہوگا، اور کس طریقے سے مطلب کمپائل وغیرہ، ایوری انسٹرکشن آن دا سنگل فائل. تو ان ایڈیشن ٹو دا کوڈ فائلس ایک اور فائل ہوتی ہے جس میں آپ انسٹرکشنس بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ڈیولپر سائٹ پہ چلا گیا. تو یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے یہ آج کل کے دور میں. جو اس وقت اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہو رہی ہے، اور جو کسٹمرز ہوتے ہیں، جو اینڈ یوزرز ہوتے ہیں، ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ان کی جو سروسز وہ یوز کر رہے ہیں
وہ اس وقت پبلک پلیٹ فارم پہ ہیں یا کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ یا آن پریمیسز پہ ہیں. انٹل اینڈ انلیس کہ دیر از ریسٹرکشنز، دیر از سم جو ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹینڈرڈز ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، جس طرح میڈیکل ہیلتھ جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کے حساب سے میڈیکل ریکارڈ جو ہیں وہ ایک سرٹن جیوگرافک ریجن سے باہر نہیں جائیں گے، تو وہ ایک الگ ایکسیپشن ہے. بٹ آن ادر ورڈس نارملی سروسز جو ہیں وہ موو کرتی رہتی ہیں ڈفرینٹ کلاؤڈ اویلیبلٹی زونز میں، یا آن پریمیسز کلاؤڈ کے اوپر یا پبلک کلاؤڈ کے اوپر. تو یہ ایک پورا آن گوئنگ پروسیس ہے. تو ہمارا کوڈ اس قسم کا ہونا چاہیے، یا ہماری جو مائکرو سروسز ہیں یا اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ سے اویئر ہونے چاہیے. تو دیٹس آل وی نیڈ ٹو ڈو. تو اس کے لیے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ہم یہ بیسیکلی اس کورس کو مقصد اسٹڈی کرنے کا یہی ہے کہ اس چیز کو اچیو کیا جائے. تو فیوچر فار شور ڈیو آپس کا ہے، کیونکہ ایک تو ویسی جتنی بھی آپ کی یو ایس کمپنیز ہیں یا یو کے بیسڈ کمپنیز ہیں، وہ کافی حد تک مائگریشنس ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد جب کووڈ آیا تو کووڈ کے بعد تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ فاسٹ ہو گیا پروسیس، اور اب لوکل کمپنیز بھی اس طرف جا رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے بینگ اے ڈیو آپس ایکسپرٹیز کے، تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ انٹرنیشنلی آپ کو ایکسپیرینس گین ہو. تو انٹرنیشنلی بہت ساری کمپنیز جو ہیں 14500 کلب 1000 کلب تقریباً کمپنیز جو ہیں وہ ورک لوڈ شفٹ کر چکی ہوئی ہیں ڈفرینٹ کلاؤڈ پلیٹ فارمس کے اوپر. تو اس کے لیے ان کو مین پاور چاہیے، ان کو اسکلس چاہیے کہ ایسے لوگ جو کہ ڈیو آپس کی انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا جانتے ہوں، اس کو مینیج کرنا جانتے ہوں، اور کلاؤڈ کے اوپر ان کو کام آتا ہو. تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ریز ہو رہی ہے. تو فار شور فیوچر ہے ڈیو آپس کا. اور جابس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ویسے دکھا دیتا ہوں جسٹ اے سیکنڈ جابس کی بات. یہ تو خیر گلاس ڈور کا ایک سروے ہے کہ نارملی اس وقت ڈیو آپس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. تو کیونکہ اسکلس نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو ڈیولپرز ہیں وہ نہیں جانتے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دا کوڈ یوزنگ ڈیو آپس ٹرینڈس، ڈیو آپس کی اس کو سمجھتے ہوئے. اور جو سسٹم ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو نہیں آئیڈیا کہ یہ جو ڈیو آپس کے لیے جو انفراسٹرکچر پریپیئر کرنا ہے کلاؤڈ کی پلیٹ فارم کے اوپر یا آن پریمیسز اس کے اوپر، وہ کس طرح سے کرنا ہے. مطلب کنٹینر، کیونکہ آج کل آپ نے نام سنا ہوگا کہ کنٹینرائزڈ اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے. بہت مشکل نہیں ہے، مشکل ہے ہی نہیں، آسان ہے بہت. بٹ وہی بات ہے کہ جب تک آپ کریں گے نہیں، جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، یا کیونکہ آپ کو جب تک کوئی آلریڈی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس نہیں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، تھوڑا بہت اگر وہ بھی شیئر ہو جائے تو آپ لوگوں کے لیے پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش ہوگی. اچھا، تو یہ خیر سلائڈز آپ کو مل جائیں گی جس میں یہ ڈفرینٹ میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ ڈیو آپس بیسیکلی اس وقت جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی ان ٹرمز آف مین پاور. اچھا، پلیٹ فارمس کی بات کریں تو جس طرح میں نے کہا کہ دو قسم کے پلیٹ فارمز ہیں، ایک پبلک کلاؤڈ پلیٹ فارمز ہیں اور ایک آپ کی آن پریمیسز جو سروسز آپ ہوسٹ کرتے ہیں اپنے سرور رومز کے اندر، ڈیٹا سینٹرز اگر آپ نے بنائے ہوئے ہیں جو فزیکل آپ کے پاس آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے. تو ہم انشاءاللہ جو یہاں پہ کریں گے، کیونکہ ڈیو آپس کے اندر جتنے بھی ٹولز کنفیگریشنز ہیں جو آپ پڑھیں گے یہاں پہ، ان کی سروسز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. پروپرائٹری سروسز کہہ لیں آپ ان کو، یا کلاؤڈ سروسز کہہ لیں ان کو، آپ کلاؤڈ انجنز کہہ لیں، وہ پبلک کلاؤڈ پلیٹ فارمز پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ چاہیں تو وہ یوز کر لیں، آپ چاہیں تو کسٹمائز ٹول اپنا اوپن سورس یوز کر لیں. جینکنس کی جیسے انہوں نے ایگزامپل کوٹ کی، تو جینکنس کے کمپیٹیٹرز بھی کافی زیادہ ہیں. AWS کے اندر کوڈ پائپ لائن ہے، ٹھیک ہے، اور گوگل کا بھی اپنا ٹول ہے، Amazon ایزیور کا بھی اپنا ٹول ہے. تو وہ بھی ہیں، بٹ یہ ہے کہ کیونکہ جینکنس بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے، اوپن سورس ہے، فریلی کسٹمائزیبل ہے، اور بہت زیادہ پلگنس کی سپورٹ ہے، ڈفرینٹ وینڈرز کی سپورٹ ہے، اس وجہ سے کافی جگہوں پہ یوز ہوتی ہے. اور بہت کچھ ہے اس کے اندر. جب ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو کافی کچھ ملے گا اس میں انشاءاللہ. جتنا میں کرا سکوں گا میں کراؤں گا اس میں، کیونکہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہر ٹول ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. تو ظاہر بات ہے کورس کی جو ڈیوریشن ہے اس میں میں آپ کو جو ڈیو آپس کے اندر جو ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں اس کی یوسیج ہے وہ انشاءاللہ کرا دوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہم یوز کریں گے. Amazon ویب سروسز پبلک کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے، یہ اس وقت بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے مارکیٹ میں، سب سے زیادہ شیئر اس کے ہیں. پھر ایزیور ہے، پھر گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے، یہ اس کے بڑے زبردست قسم کے کمپیٹیٹرز ہیں. اور اس وقت اگر آپ جابس ایڈ دیکھیں، ڈیو آپس کی جاب ریکوائرمنٹ دیکھیں، تو آپ کو ان 3 پلیٹ فارمز کا وہ مسٹ مانگتے ہیں ایکسپیرینس کہ جی آپ کو ان تینوں کا ہونا چاہیے.
ضروری نہیں ہے کہ آپ تینوں کے ماسٹر ہوں، آپ کسی ایک کے ماسٹر ہو جائیں، باقی دو کا آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ ہاؤ ٹو کنفیگر دا سروسز انیشلی، تو آپ آٹومیٹکلی جیسی آپ کو ٹاسک یا اسائنمنٹ ملے گی تو آپ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کر لیں گے. بٹ یہ ہے کہ نارملی اے ڈبلیو ایس کی ایکسپرٹیز مانگی جاتی ہے، ریجن ٹو ریجن بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جو مڈل ایسٹ والے ہیں وہ ایزیور پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں، ایزیور کی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کے بعد گوگل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کی، جی سی پی کی، اور اے ڈبلیو ایس کی زیادہ تر یوز ہوتی ہیں، سروسز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو خیر تینوں بیسیکلی بہت پرومیننٹ ہیں. اس کے علاوہ کلاؤڈ کے اوپر انجنس بھی ہیں، پبلک کلاؤڈ جو پلیٹ فارم ہے جو میں نے آپ کو تین ڈسکس کیے. اس طرح وی ایم ویئر کی اگر بات کریں تو وی ایم ویئر کیونکہ ہمارے پاس آن پریمیسز جو ڈپلائڈ ہوتا ہے، زیادہ تر کمپنیز جو ہیں انہوں نے وی ایم ویئر بیسڈ ورچوئل انفراسٹرکچر یا کلاؤڈ انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی مائگریشن کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں پھر آپ کو انہیں سے واسطہ پڑتا ہے. وی ایم ویئر یا اوپن اسٹیک جو ہے وہ اوپن سورس میں اگر ہم بات کریں تو اوپن اسٹیک کی ڈپلائمنٹ کافی جگہوں پہ ہوئی ہے. آن پریمیسز بیسڈ ٹیکنالوجی، کلاؤڈ بیسڈ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. تو ان کے انجنس بھی اویلیبل ہیں پبلک کلاؤڈ پلیٹ فارم کے اوپر، اے ڈبلیو ایس کے اوپر بھی ہے، ایزیور کے اوپر بھی ہے، اور گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم کے اوپر بھی. تو ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں پریمیسز کے اندر وی ایم ویئر یوز کر رہا ہوں یا اوپن اسٹیک یوز کر رہا ہوں تو کلاؤڈ کے اوپر بھی میں وہیں یوز کروں، تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے ڈفرینٹ سینیریو بیسڈ پلیٹ فارم جو ہیں وہ مارکیٹ میں اس وقت یوز ہو رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو فرسٹ تھری ہیں، کیونکہ ڈیو آپس میں نارملی جو کام ہو رہا ہے وہ ان تین فرسٹ تھری پلیٹ فارمس کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ جو لیبس میں پریپیئر کروں گا تو میں آپ کو انہی تینوں میں کبھی میں اے ڈبلیو ایس کے اوپر کر کے دکھاؤں گا، کبھی آپ کو ایزیور پہ، کبھی گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ. تو یہ تینوں کو میں مکس موڈ میں یوز کرتا رہوں گا. اچھا، اب جو امپورٹنٹ سلائڈ ہے وہ ہے ڈیو آپس ٹولس. کہ اب ڈیو آپس کے اندر ڈفرینٹ آپ کے پاس یہ اسٹیجز ہوتی ہیں یا فیزز ہوتے ہیں، ایک اپلیکیشن کو لکھنے سے لے کے کی ڈپلائمنٹ سے لے کے اس کی سپورٹ تک. تو یہ ڈفرینٹ پروسیس ہیں. اب اور اس سے ریلیونٹ ان کے ٹولس ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فرسٹ آف آل اگر ہم کریں تو جو اپلیکیشن کا لائف سائیکل مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کسٹمرز اور جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ آپس میں انٹر ریلیٹ کو ریلیٹ کرتی ہیں، آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. کسٹمر کو کوئی ایشوز ہوتے ہیں ٹکٹ جنریٹ کرتا ہے، اور اس کی بیسس پہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں، اور وہ ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر کے تو اسی پہ اپڈیٹ بھیج دی جاتی ہے. تو اس کے لیے جیرا جو ہے وہ ایک پروپرائٹری سافٹ ویئر ہے. جیرا از ناٹ اوپن سورس، تو اس پروپرائٹری سافٹ ویئر، لیکن بہت زیادہ جگہوں پہ یہ یوز ہو رہا ہے. اس کے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. اس کا یہ بیسکلی کنفلوئنس ہے، بٹ پاکٹ ہے، اور اس کے علاوہ جیرا کا اپنا جو سپورٹ سسٹمز ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے. یہ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے آؤٹ لائنس کے اندر. تو جیرا کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، میں آئیڈیا دینے والی بات ہے کہ آئیڈیا دوں گا آپ کو اور اس کو آپ پھر کوریلیٹ کر لیں گے باقی چیزوں کے ساتھ. اسی طرح آپ کے پاس سورس کوڈ مینجمنٹ جو سیکنڈ فیز ہے، جس میں آپ جو ڈیولپرز کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کوڈ کی ایک سینٹرل یا ریموٹ ریپوزیٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ ہر پروجیکٹ کی جو ہر سافٹ ویئر جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا کوڈ ایک سینٹرلائز جگہ پہ یا ریموٹ جگہ پہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ ایک ریپوزیٹری کے اندر کوڈس کو کمٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ٹول ہے وہ ہم جیٹ اور جیٹ ہب یوز کریں گے، ٹولس ہیں جو کہ ہم یوز کریں گے. تو جیٹ اور جیٹ ہب میں ان دونوں کا ڈفرینس بھی آپ کو بتاؤں گا اور جیٹ ہب میں کیا ڈفرینس ہے. تو ہمارا اس کے جو کمپٹیٹرز میں ہیں اس میں اگر بات کریں تو بٹ پاکٹ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی آلٹرنیٹ پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں فار سافٹ ویئر کوڈ یا سورس کوڈ مینجمنٹ کے لیے. لیکن نارملی اس وقت دنیا میں بہت زیادہ جو یوز ہو رہا ہے وہ جیٹ اور جیٹ ہب یوز ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری آؤٹ لائنس کے اندر ہے. پھر بات آ جاتی ہے جو ویری امپورٹنٹ پارٹ، وہ ہے کنٹینیوس انٹیگریشن سرورس یا ٹولس، جو کہ جن کا جو بیسکلی جتنے بھی فیزز ہم کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرتے ہیں. اس میں جینکنس ہے، جینکنس کو ہم یوز کریں گے ایز اے سی آئی ٹول کے طور پہ یا سی آئی سرور کے طور پہ. اور جتنی بھی آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں ان میں مطلب جو میکسیمم ہم کورس آؤٹ لائن کا حصہ ہے ہماری، یہ تمام ٹولس کو ہم جینکنس کے تھرو آپس میں انٹیگریٹ بھی کر دیں گے. کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے کوڈ کی کمپائلیشن سے لے کے اس کی ڈپلائمنٹ اور سپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نے آپس میں اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں جینکنس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو کنٹینیوس انٹیگریشن ٹول جو ہے وہ ہم اس کام کے لیے یوز کرتے ہیں. میون جو ہے وہ ہم یوز کریں گے فار کمپائلیشن. میرا زیادہ فوکس جینکنس پہ ہوگا، اور میون سیلینیم
یہ ڈفرینٹ جو ہمارے پاس سیلینیم جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، تو میں ان کو ایز اے کوڈ ریفرنس کے طور پہ یوز کروں گا، آپ کو جسٹ ایک پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے، ایک پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے ڈیو آپس کے ہمیں ایک سیمپل کوڈ ہم لیں گے، ایک کوڈ پروجیکٹ لیں گے اور اس کو ہم ان فیزز سے پاس آؤٹ کریں گے، اس کے اندر چینجز وغیرہ جو بھی ہم کریں گے. تو کانسیپٹ یہ ہوگا کہ ہمیں اس پوری انوائرمنٹ کو پریپیئر کرنا اور ڈپلائی کرنا ہے. پھر کنٹینیوس ڈلیوری میں ٹیرا فارم ہے. ٹیرا فارم جو ہے وہ انفراسٹرکچر ایز اے کوڈ، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ٹول ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. پھر کنٹینیوس ڈپلائمنٹ میں کلاؤڈ پلیٹ فارم کے اوپر بھی اور پریمیسز کے اندر بھی جو ہے کہ آپ اپلیکیشن کو ڈپلائی. کنفیگریشن مینجمنٹ ٹول اگین دے آر ویری امپورٹنٹ. اس میں ہم اینسبل، پپیٹ اور شیف، یہ تین کنفیگریشن مینجمنٹ ٹول ہم یوز کرتے ہیں ٹو پروویژن اپلیکیشنز، ٹو پروویژن سم سروسز، ٹو پرفارم سم ٹاسک، یا آپ اس کو انفراسٹرکچر ایز اے کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹولز ہیں جو کہ ڈیو آپس کے اندر یوز ہوتے ہیں. کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے اپلیکیشن لکھ لی ہے، اپلیکیشن رائٹ کر لی ہے، اس کو کمپائل کر لیا، پیکیجنگ ہوگی، اب آپ نے اس کو ڈپلائی کرنا ہے. تو ڈپلائی جب کرنے جائیں گے تو اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، ڈاکر انجن ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ کے پاس کیبرنیٹیز کا کلسٹر ایگزسٹ نہیں کرتا، تو پھر آپ کو اس کو کلسٹرز کو یا انفراسٹرکچر کو کریٹ کرنا ہے، اس کو پروویژن کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو کنفیگریشن مینجمنٹ ٹولز چاہیے جو کہ آپ یوز کر کے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. مزید بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اینسبل بہت زیادہ اس وقت یوز ہو رہی ہے ایز اے کنفیگریشن مینجمنٹ ٹول کے طور پہ، تو وہ ہم ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کریں گے. پپیٹ کو بھی ڈسکس کریں گے، شیف کو بھی ڈسکس کریں گے. اور لاسٹ میں ہے کنٹینیوس مانیٹرنگ. اس کے لیے نیگیوس کو ہم دیکھیں گے. سپلانک جو ہے وہ لاگنگ کے لیے ہے، لیکن ہم نیگیوس کو دیکھیں گے کہ اس کے تھرو ہم جو ہماری مائکرو سروسز ہیں جو ہماری ڈفرینٹ انسٹنس کے اوپر رن ہو رہی ہوں گی، ان کو کس طرح سے مانیٹر کر سکتے ہیں. تو وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس پہ پھر ہم جو الرٹس ہیں یا ٹریگرز ہیں وہ کس طرح سے کنفیگر کرنے ہیں. ای میل نوٹیفیکیشنز ہیں یا کال کرنی ہے، ایس ایم ایس کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک پروپرائٹری سافٹ ویئر پیجر ڈیوٹی کے نام سے، تو وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نیگیوس کے ساتھ اس کی انٹیگریشن کر کے دکھاؤں، تاکہ ان کیس اگر کوئی ایشو آتا ہے آپ کی سروسز کے اندر تو آپ کو کال یا ایس ایم ایس یا ای میل فار شیور وہ تو آئے گی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ کلاؤڈ کے جو پلیٹ فارمز ہیں AWS وغیرہ، ان کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ ٹولز ہیں جو کورس کا پارٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی سلیک کو ہم دیکھیں گے. سلیک ایز اے کولیبریشن چینل کے طور پہ، مطلب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جیرا، سلیک انٹیگریٹڈ ہوں گے آپ کے جینکنس کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ کی باقی ٹولز کے ساتھ. تو اگر کوئی ایشو رپورٹ آتا ہے، بلڈ پروسیس کے اندر کوئی ایرر تھرو ہوتا ہے یا سکسیس ہوتی ہے یا فیلئر ہوتا ہے، تو وہ نہ صرف آپ کو ای میل کرے، آپ کو جو ہے وہ مانیٹرنگ جو ہے وہ آپ کو کال بھی کرے، پلس سلیک چینلز آپ کے بنے ہوتے ہیں جس طرح اسکائپ ہے، تو جسٹ لائک سلیک بھی اسی طریقے سے. تو وہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ اپلیکیشن کے چینلز بنے ہوتے ہیں. تو اس پرٹیکولر چینل کے اوپر بھی آپ کو ایک آٹومیٹک میسج تھرو ہو جائے جی دیر از این ایشو ود دا بلڈ پروسیس، یو نیڈ ٹو لک انٹو دس. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ ڈیو آپس کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹیم کے ساتھ کولیبریشن آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو اس طرح کے کولیبریشن پلیٹ فارم بھی چاہیے. تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ سارے ٹولز میں ڈسکس کر رہا ہوں، ان کو آپس میں ہم انٹیگریٹ کریں گے. تو فائنلی جو میں بات کر رہا تھا کہ کوڈ کمٹ کوڈ سے لے کے اس کی ڈپلائمنٹ تک، اس میں یہ میجر جو یہ تین چیزیں ہیں، کنٹینیوس انٹیگریشن، کنٹینیوس ڈلیوری اینڈ کنٹینیوس ڈپلائمنٹ. تو CI/CD پائپ لائن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں پھر یہ چیزیں آتی ہیں. اس میں آپ کمپائلیشن کرتے ہیں، یونٹ اینڈ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں، پھر جب وہ پیکیجنگ کرنے کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروسیس، پھر آپ اس کو ڈپلائی کرتے ہیں ٹیسٹ انوائرمنٹ کے اندر، پھر اس کی ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور دین اٹس ڈپلائی ٹو پروڈکشن. تو یہ ڈفرینٹ